تو حارث نواز صاحب ممکنہ طور پر اس پہ کیا اقدام ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ بھی بتائیے گا سر کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خود اسرائیل جا سکتا ہے، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے امریکی صدر نے کہ جی ہم ہفتوں تک یہ جنگ لڑیں گے اور ہفتوں تک یہ کارروائیاں جو ہے وہ جاری رہیں گی. اس دوران اگر ایران کے اسرائیل پر جو ہے وہ میزائل حملے جاری رہتے ہیں، اکا دکا میزائل بھی اگر چلیں ٹھیک ہے مان لیا جائے، آئرن ڈوم کو جو ہے وہ چکما دے کے اسرائیل میں گرتے رہتے ہیں، تو یہ 2-3 ہفتوں کے اندر تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں یہ جتنے ایران نے یہ لانگ ڈیوریشن وار کی تیاری کی ہوئی ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے. جو ان کے بعد بھی ان کو پتا تھا، اس سے پہلے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز اور یہ اپنے میزائل تیار کیے ہیں، چاہے اس میں آپ ہائپرسونک لے لیں، اس کے بعد سپر سونک لے لیں، یا آپ اس کے ساتھ یہ کروز میزائل لے لیں. اس لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہے. یہ ممالک اور گلف ممالک ہیں اور خاص طور اسرائیل ہے، یہ پرولونگ وار نہیں کر سکتے، ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. آپ کو میرے مثال میں ایک میزائل اگر یہ ایران 20 میزائل مارتا ہے ایران کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ 20 کے 20 انٹرسپٹ کرتا ہے، نکلی فائر کرتا ہے نا، تو اگر ایک ہے 4 ملین کا تو 20 آپ کے سامنے $80 ملین خرچ کرتے ہیں ایک دن کے اندر، یہ اگر وہ فائر کرتا ہے. اور ایران کے کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں، 1 یا 2 ملین ڈالر. تو یہ فرق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ویری کاسٹ افیکٹ، یہ ایکسپینسو فار یہ جو ان کے لیے، اور یہ آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ایگزیکٹ کیا جائے. تو لیٹس ہوپ کہ زیادہ نقصانی ہوتا اور سولیوشن ایگزیکٹ شاید پاکستان، اس کے بعد سعودی عرب اور ترکی اور یہ والے دو ڈال کے امریکہ کے اوپر، اور کہیں نہ کہیں اس کو کسی طریقے سے جلدی جنگ بدل کریں. لیکن حارث نواز صاحب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایران نے جتنی چیزیں رکھی ہیں صرف مارنے والی رکھی ہیں. دفاع کے حوالے سے جو معاملات تھے، کیا دوست ممالک نے مشورہ نہیں دیا کہ دفاعی سسٹم بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے جتنا آپ کا جو ہے وہ اٹیکنگ سسٹم ہے؟ دیکھیں اصل میں شروع میں جب جون میں انہوں نے کہا ان کے پاس خاص سسٹم ہے 300 تھے 400 تھے، وہ انہوں نے اڑا دی ہے. اب 6 مہینے کے اندر ظاہر ہے کہ اتنی جلدی ان کو چیزیں نہیں مل سکتی. جو رشیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پہلے یوکرین وار میں پھنسا ہوا ہے، وہاں پہ لڑائی میں پھنسا ہوا ہے جو کل نہیں کر. لیکن ایک بات اس کو چھوڑ کے میرے خیال میں چائنیز اور رشین ان کو الیکٹرانک جو ہے نا وہ انفارمیشن پوری دے رہے ہیں، ایگزیکٹ لوکیشن دے رہے ہیں، کہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، کہاں پر ان کا کانسل امبیسی ہے، کہاں پر ان کے 5 ایسٹ ہے. یہ مجھے شک ہے کہ یہ چائنیز اور رشین مل کے ان کو الیکٹرانک انفارمیشن دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کریکٹ طریقے سے کریکٹ جا کے وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ بھی امریکن کو بڑے سرپرائز ہو رہا ہے. تو حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا، گفتگو کے آغاز میں آپ نے بتایا کہ نئے جانشین جو ہے وہ منتخب ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی اخبار کی جانب سے. آپ نے کہا کہ ان کو سیف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ اس طرح کسی شخصیت کو جو ہے وہ سیف رکھ سکتا ہے ان تمام تر صورتحال سے؟ دیکھیں بالکل سیف بنکر، بڑے کنکریٹ بنکر ہوں گے وہاں پر لے جائیں، اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کے وہی موبائل پانچوں سے مل جاتی ہے. لیکن ایک بات دیکھیں، جو تھی آیت اللہ جو علی خامنئی تھے، ان کو کہا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا نو میں آئی ول ناٹ گو ٹو اینی بنکر. یا تو کوئی میرے ایرانی عوام جو 98% کو آپ بنکر بنا کر دیں تو پھر میں ایم ریڈی ٹو گو. اب یہ دیکھ لیں، یہ اسپرٹ ہوتی ہے، اور یہ اسپرچل لیڈر ہوتے ہیں جو قوم کو لے کے چلتے ہیں. اور وہ شہادت نصیب کرنا خود ایکسیپٹ کی، لیکن وہ نہیں کی کیوں میرے باقی لوگوں کو نہیں ہے. یہ پرسنل ایگزامپل ہوتی ہے، سیٹ کرتے ہیں جس سے قوم موٹیویٹ ہوتی ہے، جس سے ظاہر کہ جب ان کے بیٹے بنے ہیں تو یہ اسی جنریشن سے ہیں تو ان کی اسی طرح عزت ہوگی، اس طرح احترام ہوگا، اور یہ ایرانی عوام کو متحد رکھنے کے لیے بہت اچھا قدم بھی ہے. لیکن حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ انٹیلیجنس معلومات کی اگر بات کی جائے تو کیا موساد یا CIA کی انٹیلیجنس اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یہ جو معاملات جو ہے وہ ماضی میں اور اب حال میں جو دکھائی دے رہے ہیں کہ اتنے مؤثر جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے کہ خود آس پاس جو ہے وہ کافی حد تک ٹریٹرز موجود ہیں ایران کے اندر جو کہ انفارمیشن بڑی پرفیکٹ وہاں تک پہنچاتے ہیں؟ 100% آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم جو جون میں ہوا ہے اس میں انڈین نے بھی ایرانی کمر میں بیک سے کمر کے سورا گھومتا ہے، اس کے ساتھ موساد بھی تھی، CIA بھی تھی، اور انہوں نے وہیں سے ایران سے ڈرون اٹھا کے ان کمانڈرز کو سائنٹسٹ کو مارا، اور ظاہر ہے ان کو سپورٹ تھی، اور ابھی بھی ہو گیا. یہ انٹیلیجنس کا فیلئر تو ہے، انٹیلیجنس سیکورٹی لائٹ بہت بڑا ہے یہ ایران کا، کہ یہ ان کو خود فکر ہونی چاہیے، وہ ہائی سیکورٹی کرنی چاہیے تھی.
سیکورٹی کلیئرنس بہت اچھی ہونی چاہیے. جو خاص طور جو ان کے نزدیک کے لوگ کام کرنے والے سب کی ہر وقت نظر ہونی چاہیے کہ سیکورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے اور ٹاپ لیول سیکورٹی کلیئرنس ہونی چاہیے، ناٹ عام، تاکہ کم از کم ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. تب ایک دفعہ موقع ملا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا، ابھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ ریپیٹ ہوتی ہے بات. تو حارث نواز صاحب، اس میں جو ہے وہ ایرانی تھنک ٹینکس کا کتنا کردار ہو سکتا ہے اس چیز کو مؤثر بنانے کے لیے، کیونکہ انٹیلیجنس کے معاملہ تو واقعی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کافی حد تک جو ہے وہ خرابی کی طرف ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ان کی مجھے لگتا کہ اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے، ادروائز تو آپ کے سامنے یہ ابھی پیچھے 2 مہینے پہلے انتشار ہو جس سے اتنے لوگ باہر نکلے، اور یہ ظاہر ہے اس میں سارے پلانٹیڈ لوگ بہت تھے، تو ایرانی انٹیلیجنس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس میں کتنے راک ایجنٹس ہیں، کتنے موساد کے ہیں، کتنے انڈین راک کے ہیں، CIA کے ہیں، تاکہ وہ پہلے سے ان کو اریسٹ کر لیتے، بجائے سے کہ اتنی زیادہ آپ بتائیں نا کوئی ایرانی مسلمان مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے. جیسا ہم بات کرتے ہیں خارجی جو ہیں یہ یا جو خود ہندوستان ہے، یہ اگر دھماکے کرتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی مطلب نہیں. مسلمان ایک رمضان کے مہینے میں کیا مسجد میں جا کے کوئی نمازیوں کے اوپر دھماکہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایک ایمبولینس جا رہی زخمی جا رہے ہوں اس کو آگ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. ان کی کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اسلام کا صرف نام لے کے چلتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں. یہی ہے یہ ایران کے ساتھ. تو حارث نواز صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب جو یہ معاملات جو ہے وہ دوسرے ممالک تک بھی پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ لبنان کے بعد حوثی جو ہے وہ اس معاملے میں کود گئے ہیں. عراق کے اندر جو ہے وہ جو شیعہ تنظیمیں ہیں جو کہ واضح طور پر وہاں پر جہاد کو جو ہے وہ فروغ دیتی ہیں، وہ کافی حد تک ان معاملات میں کود گئی ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنی حد تک جو ہے وہ سکیڑا جا سکتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں اسرائیل نے نا بڑا سوچ سمجھ کے اٹیک کیا تھا. ایون لاسٹ جون میں بھی ان کو پہلے فکر ہوتی تھی کہ جو ایران کے پراکسیز ہیں جس کا حزب اللہ ہے، موساد، یہ حماس ہے، اس کے بعد حوثیز ہیں، یہ سیرینز ہیں، پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ایران میں حملہ کریں گے پیچھے ہمارے پر راکٹس ماریں گے، فائر ماریں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے لاسٹ کے جو 2-3 سال لگا کے نا حزب اللہ کو تقریباً نیوٹرلائز کیا، اسی طرح حماس کو نیوٹرلائز کر لیا، حوثی سے نقصان چیزیں پہ قبضہ کر لیا، تو وہ سارا ڈر ختم ہو گیا. ناؤ دے آر اونلی کانسنٹریٹنگ آن ایران. پہلے ڈال تک آگے کی اور پیچھے دونوں اٹیک ہوں گے، تو ابھی وہ بڑے آرام سے ایران کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر، لیکن میرے خیال میں ان کی یہ بہت مس کیلکولیشن ہوئی ہے. ایرانین آر ویری ریزیلینٹ قوم، بہت ہی قوم پرست ہیں، اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے کٹی بھی 2-3 ہزار سال پڑھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.